بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تاریخ اور مستقبل کے حوالے سے بہت سے ایسے مناظر پیش کیے ہیں جن پر اگر غور و فکر کیا جائے تو ان میں سے ہر ایک میں ہمارے لیے سامان عبرت موجود ہے اور بلا شبہ ہمارے ایمان کی مضبوطی کا سبب بھی ہے۔ لہٰذا انہی تاریخ اور مستقبل کے تناظر میں جب کوئی تجزیہ نگاروں نے اس جانب توجہ دی اور تحقیق کی تو ان کو حیرت انگیز نتائج کا سامنا کرنا پڑا، اور قرآن مجید کی 14 صدیاں پہلے بتائی گئی باتوں میں سے جب کسی بات کو جھٹلا نہ سکے تو ان لوگوں کے سامنے قرآن مجید کا ایک اور معجزہ نکھر کر پیش ہو گیا جس کی مثال دنیا کی کسی دوسری کتاب میں ملنا ناممکن ہے۔ لہٰذا یہ بات برملا کہی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کمپیوٹر کی مدد سے بھی ایسی حقیقت پر مبنی کتاب لکھنا چاہے تو نہیں لکھ سکتا ہے، اور یہی قرآن مجید کا امتیاز اور کمال ہے۔ دوستو، انہی حقیقی مناظر میں سے ایک منظر قیامت کے دن قبروں کا دوبارہ کھولے جانا اور اگلے پچھلے تمام انسانوں کا ایک وقت جمع کیا جانا ہے، یعنی اس کائنات کا خاتمہ۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت کے منظر کو قلم بند کرتے ہوئے قرآن میں فرماتے ہیں، اور جب قیامت واقع ہو جائے گی اسے جھوٹ سمجھنے کی گنجائش کسی کے لیے نہ ہوگی۔ کسی کو پست اور کسی کو بلند کرنے والی جب زمین کپ کپا کر لرزے گی اور پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر مکمل طور پر غبار بن کر اڑنے لگیں گے۔ پیارے دوستو، پہاڑوں کے ریزہ ریزہ ہونے اور زمین کے کپ کپائے جانے کے پیش نظر جب سائنس میدان میں آئی تو اس نے قرآن کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب ہماری پھیلتی ہوئی کائنات اپنی نصف عمر گزار لینے کے بعد کشے باہمی کی وجہ سے سکڑاؤ کا شکار ہو جائے گی، اور جو کہکشائیں باہر کی جانب پھیل رہی ہیں ان کی رفتار سست پڑ جائے گی، حتیٰ کہ وہ رک جائیں گی اور اپنے مرکز کی سمت اندرونی انہدام کا شکار ہو جائیں گی اور آپس میں ٹکرا کر مکمل طور پر تباہ ہو جائیں گی۔ دوستو، ماہرین ارضیات نے پہاڑوں کے متعلق جو تحقیق ثابت کی ہے وہ قرآن مجید کی عملی تصویر معلوم ہوتی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت دنیا میں 1500 آتش فشاں پہاڑ موجود ہیں اور زیر زمین 1600 پہاڑ موجود ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ان پہاڑوں میں تباہ کن مواد اوسطاً ایک رفتار سے بڑھ رہا ہے، جس سے اس بات کا خدشہ ہے کہ شاید ایک وقت میں ہی پورے کے پورے پھٹ جائیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عنقریب یہ پہاڑ ایک بہت بڑے دھماکے سے پھٹ جائیں گے اور اس کی آواز سے لوگوں کے دل دہل جائیں گے، اور پھر پہاڑوں کے ہوا میں بکھرتے ہی زمین اپنا توازن کھو دے گی، جو زمین پر زلزلوں کی صورت میں قیامت برپا کر دیں گے۔ اس کے علاوہ قیامت کے منظر کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی جب سورج لپیٹ کر بے نور کر دیا جائے گا اور جب ستارے اپنی کہکشاؤں سے گر پڑیں گے۔ پیارے دوستو، اس آیت مبارکہ کے پیش نظر سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ عنقریب کائنات کی تمام ستاروں کی ہیلیم اور ہائیڈروجن ختم ہو جائے گی اور کوئی دوسرا ستارہ پیدا نہ ہوگا، لہٰذا کائنات مردہ ستاروں، چٹانوں اور انہی جیسے دوسرے کائناتی ملبے پر مشتمل ہوگی۔ اور سورج کے بے نور ہونے پر سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ تحقیق کے مطابق نظام شمسی کا سب سے بڑا ستارہ سورج ایک دن ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس کی روشنی پھیلانے کی مدت ایک خاص عرصے تک کے لیے ہے جو کہ عنقریب پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جب آسمان پھٹ جائیں گے اور سیارے گر کر بکھر جائیں گے اور جب سمندر اور دریا ابھر کر بہہ جائیں گے۔ جب سائنسدانوں نے اس بات کی تحقیق کی تو اس بات کا انکشاف ہوا کہ جب زیر آب موجود آتش فشاں پہاڑ اپنے جلتے ہوئے مواد کی وجہ سے پھٹے گا تو اس کی شدت اس قدر زیادہ ہوگی کہ سمندر اور دریاؤں کا سارا پانی اچھل کر باہر بہہ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ دوستو، حالیہ سائنسی رپورٹ کے مطابق زمین کے گرد اوزون کی لیئر ختم ہو رہی ہے، جس کے باعث دھوپ کی شعاعیں چھن کر آنے کی بجائے براہ راست زمین پر پڑ رہی ہیں اور درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ دوستو، درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے زمین پر موجود برف کے عظیم الشان
پہاڑ متاثر ہو رہے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق ان کے پگھلنے کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ نتیجے میں سمندر کے پانی میں بڑا اضافہ ہو رہا ہے اور اس کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے۔ چند روز قبل عالمی اداروں نے رپورٹ پیش کی ہے کہ زمین کا درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے قطب جنوبی میں واقع براعظم انٹارکٹیکا میں 6000 مربع کلومیٹر برفانی تودہ شگاف پڑ جانے کے باعث ٹوٹ کر خطے سے علیحدہ ہو گیا ہے، جس سے سطح سمندر بلند ہو رہی ہے، اور اگر زمین کا درجہ حرارت اسی خطرناک حد تک بڑھتا رہا تو عنقریب سمندر اگل پڑیں گے اور زمین سے خشکی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، قرآن مجید کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ان سب چیزوں کے رونما ہونے کے بعد زمین و آسمان، جن و انسان اور فرشتے، غرض تمام کائنات فنا ہو جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا اور زمین پر کوئی عمارت باقی نہ رہے گی۔ پہاڑ اون کی طرح اڑتے پھریں گے، آسمان کے تارے بارش کے قطروں کی طرح زمین پر گر پڑیں گے اور ایک دوسرے سے ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو کر فنا ہو جائیں گے۔ اس طرح ہر چیز فنا ہو جائے گی، سوائے اللہ تعالیٰ کے کچھ باقی نہ رہے گا۔ پھر قیامت آنے کی شکل یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جس سے تمام زمین و آسمان میں ہلچل پڑ جائے گی۔ شروع میں اس کی آواز بہت باریک ہوگی اور رفتہ رفتہ اتنی بلند ہوتی جائے گی کہ جس سے لوگ بے ہوش ہو کر زمین پر گر جائیں گے اور مر جائیں گے۔ زمین و آسمان اور پہاڑ سب اللہ کے حکم سے فنا ہو جائیں گے۔ اسرافیل، عزرائیل اور جبرائیل علیہ السلام کی روح بھی قبض کر لی جائے گی اور تمام فرشتوں کی روحوں کو باری باری قبض کر لیا جائے گا۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں مالک ہوں، میں فیصلہ کرنے والا ہوں۔ کہاں ہے زمین کے بادشاہ، کہاں ہے ظالمین، کہاں ہے متکبرین؟ پھر خود ہی فرمائے گا کہ میں ہی بادشاہ ہوں۔ اس کے بعد اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کیا جائے گا اور ایک دفعہ پھر سور پھونک کر حکم صادر ہوگا۔ سور کی آواز گونجتے ہی قبریں کھل جائیں گی اور انسان زندہ ہو کر فوج در فوج بکھری ہوئی ٹڈیوں کی طرح قبروں سے نکل کر میدان حشر کی طرف بھاگیں گے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور سنو، جس دن منادی کرنے والا ہر شخص کے قریب ہی پکارے گا، جس دن سب لوگ آواز حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے، وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا وقت ہوگا۔ ہم ہی زندگی بخشتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہماری طرف ان سب کو پلٹنا ہے۔ جب زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے، اس کے بعد انسان کو پورے ریکارڈ کے ساتھ اس کی خدا کی عدالت میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ وہ دن کافروں پر بہت سخت ہوگا اور پھر حساب و کتاب کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور جملہ آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور سب لوگ اللہ تعالیٰ کے روبرو حاضر ہوں گے، جو ایک سب پر غالب ہے۔ پیارے دوستو، قیامت کا دن بڑا ہی مشکل دن ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روز معاشر میں سرخرو فرمائے اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی اور اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔